اگر کوئی حملہ آور ہو جائے ہم پر اور مجبور کر دے تو مراجع غیبت امام میں جو فرائض انجام دیتے ہیں وہ انجام دیں گے، وہ ایک دوسری منزل ہے۔ لیکن ویسے شروع کرنے کی بات جو ہے وہ ہمیشہ امام معصوم کی اجازت ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اور اب آپ دیکھیے کہ جہاد، اسلامی جہاد کی تصویریں وہ خود ساختہ جہادی تنظیمیں نہیں بنیں گی جن کا جب دل چاہا انہوں نے جہاد شروع کر دیا۔ اسلامی جہاد کا نمونہ جو بنے گا وہ حضور سرور کائنات کی سیرت پاک بنے گی۔ تو اب آئیے میں آپ کو پہلے تو قرآن پاک میں جہاد کی آیت سناؤں کہ جہاد کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے، اور جہاد کرنے والے کے لیے جو تلوار لے کے میدان میں نکلتا ہے کیا کنڈیشنز رکھی ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے اندر ذکر جہاد ہے اور اس کے اندر جہاد کا پورا فارمولہ موجود ہے۔ اب آپ میرے ساتھ اس آیہ مبارکہ پر غور کیجئے۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ پہلی کنڈیشن جن سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے، کون لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جن کے پاس ایمان موجود ہے، یعنی وہ لوگ جن کے عقیدے پہلے سے ٹھیک ہیں۔ آمنو کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس ایمان موجود ہے، ان کے عقیدے پہلے سے ٹھیک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو جہاد کو جائے اس کا عقیدہ تو پہلے ہی سے ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کو مومن ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اب آئیے دوسری بات، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ ایمان جو ہے وہ عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تقوی جو ہے وہ عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی ایمان تو تمہارے سینے میں موجود ہی ہے، مگر اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرو، اپنے چال چلن کو ٹھیک کرو، اپنی عادتوں اور خصلتوں کو ٹھیک کرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، ایک متقی انسان بنو تم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب یہ دو اسٹیج ہوئے، یعنی ایک مسلمان جو مومن بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور اس کا عمل بھی صحیح ہے، ابھی بھی جہاد کی پرمیشن نہیں ملی، کردار بھی صحیح ہے اس کا اور عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا، دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، ایمان بھی ہے اس کے پاس اور عمل بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، چال چلن بھی اس کا بہت عمدہ ہے۔ اب اس کے بعد تیسری کنڈیشن لگی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ جب مومن ہو گیا، متقی ہو گیا، تو اب وسیلہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام میں صحیح لیڈرشپ۔ صحیح لیڈرشپ کی تلاش کرو،
جب کوئی آدمی مومن ہو جائے، متقی ہو جائے اور صحیح رہبر اس کو مل جائے، اب اجازت ہے کہ جہاد کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جب سمجھ میں آیا وہ جہاد کے لیے تیار ہو گیا، اور جس کو جب سمجھ میں آیا وہ تلوار لے کے گھر سے نکل پڑا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب آئیے رسول اللہ کی زندگی میں اور حیات طیبہ میں جو جہاد ہوئے، وہ تمام جہاد جو تھے وہ ڈیفینسو تھے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو بمبئی میں رہنے والے ہر بچے کی سمجھ میں بات آ جائے گی، مگر میری مجلس بمبئی کے باہر بھی سنی جاتی ہے، لہذا میں ان کے لیے یہ جملہ کہہ دوں کہ میں جس علاقے میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں یہ بمبئی میں بھنڈی بازار کا علاقہ کہلاتا ہے، اور باندرا جو ہے وہ تقریباً یہاں سے 15-16 کلومیٹر دور ہے۔ یہ آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مجھ کو ملک سے باہر سن رہے ہیں، اس لیے کہ انٹرنیٹ سے یہ باہر جاتی ہے مجلس۔ باندرا جو ہے وہ یہاں سے 14-15 کلومیٹر دور ہے۔ میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ بھی ایک مسجد ہے جس میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور باندرے کی بھی ایک بڑی مشہور مسجد ہے جو باندرا مسجد کہلاتی ہے۔ میں رہتا ہوں اس مسجد کے پاس جو بھنڈی بازار میں ہے، جس کا نام ایرانی مسجد ہے، اور میرا مخالف رہتا ہے باندرا مسجد کے پاس۔ تو اگر لڑائی ایرانی مسجد کے علاقے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وہ باندرا سے چل کے لڑنے کے لیے یہاں تک آیا تو میں اپنے گھر سے نکلا، اور اگر باندرے کے علاقے میں لڑائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے چل کے گیا تب وہ اپنے گھر سے نکلا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو 3 لڑائیاں ہوئیں کفار قریش سے، احد کی لڑائی، بدر کی لڑائی، خندق کی لڑائی، یہ تینوں لڑائیاں مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں اور مکے سے دور ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کفار جو ہے وہاں سے چل کے لڑنے کے لیے آئے، جب رسول مجبور ہوئے تو ڈیفنس کے لیے گھر سے نکلے۔ جو لوگ حج کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جنگ خندق کی جگہ جہاں مسجد فتح ہے اور سب مساجد والی جگہ جو ہے وہاں پر جنگ خندق ہوئی تھی، اور میدان احد، یہ تو دونوں مدینہ ہی کے اندر ہیں۔ اب سمجھیے مدینہ شہر بڑھ گیا ہے تو اب تو سٹی کے اندر ہی اندر ہے۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ واقعی میں مدینہ شریف میں جا کے دیکھا ہوں، اور اگر آپ ٹیکسی کر لیجئے تو وہ آپ کو بدر کا میدان بھی دکھا دے گا لے جا کے، جو مدینے کے قریب ہے اور مکے سے بہت دور ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں یہ مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں اور مکے سے دور ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہوا ہے وہ ڈیفینسو ہوا ہے، آفینسو نہیں ہوا ہے۔ اب اس کے اندر ایک کوشچن ضرور دماغوں میں کل بلا رہا ہوگا کہ خیبر کی لڑائی، وہ تو لشکر لے کے گئے وہاں، تو دیکھیے ڈیفینسو ہونے کا ہر مرتبہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہیں۔ ڈیفینسو وہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ آدمی مجبور ہو جائے۔ خیبر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں پر یہودیوں کے مضبوط قلعے تھے اور وہ اس کے اندر رہتے تھے، اور وہیں قریب سے راستے گزرتے تھے، اکا دکا مسلمانوں کو وہ مار لیا کرتے تھے اور ان کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کو بار بار وارن کیا گیا
کہ یہ حرکت نہ کرو، یہ حرکت نہ کرو، راستوں کو پرامن رہنے دو، اور یہ جو تم مسلمانوں کو اکا دکا آدمیوں کو پکڑ لیتے ہو، مار ڈالتے ہو، لوٹ لیتے ہو، یہ حرکت نہ کرو۔ وہ نہیں مانے، تو وہ تو قیامت تک اپنے گھر سے نکل کے نہ آتے، اور اکا دکا آدمیوں کو 2-4 آدمی جا رہے ہیں، 4-6 آدمی جا رہے ہیں، 1-2 آدمی جا رہے ہیں، انہوں نے نکلے اور نکل کے انہوں نے مار لیا، اور جو سامان تھا وہ لے لیا اور چلے گئے۔ تو اگر یہ صورتحال رہتی تو وہ تو کبھی لڑنے کے لیے مدینے تک نہ آتے، وہ اتنے نہ سمجھ تھوڑی تھے کہ وہ اپنا گڑھ اور اپنا ٹھکانہ چھوڑ کے وہاں آئیں گے، ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ اپنے وہیں ستایا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کو کچلا جائے، تو رسول اللہ ان کو کچلنے کے لیے، ان کی اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے اور راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور امن و امان کو اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں کے اوپر لشکر لے کے گئے۔ تو یہ لڑائی جو خیبر کی لڑائی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ معاذ اللہ آفینسو ہو کے گئے تھے۔